السلام علیکم گائز، آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے وہ ہے محنت کی برکات۔ تو آج میں آپ کو امپورٹنٹ ٹپس اور ایسیز ساتھ ہی ساتھ کوٹس وغیرہ بھی سب کچھ شیئر کروں گی۔ تو گائز سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایسے کا آغاز ہم نے کرنا ہے ایک شعر سے یا پھر کوئی قرآنی آیت یا کوٹ سے، جیسے کہ یہاں میں نے شعر ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ تمہید بہت ضروری ہے، یعنی اس ایسے کا انٹروڈکشن محنت سے متعلق میں نے ایک ڈیفینیشن ڈال دی ہے جسے میں نے ہائی لائٹ کر کے مارکر سے لکھا ہے۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن یعنی کہ 4 سے 5 لائنیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے ایسے کا اصل آغاز کریں گے۔ کوئی مثال جیسے کہ محنت ہے تو اس کے بارے میں تو ہم اپنے سے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ پودے کی مثال سے میں شروع کر رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ گائز ایسا ایسے ہے جس میں ہم کوئی تاریخی واقعہ ڈال سکتے ہیں محنت سے متعلق۔ تو اس میں ہم اور کسی کی بات کیا کریں، سب سے پہلے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہم ڈالیں گے واقعہ۔ تو ان کے واقعات کے ساتھ ہم حدیث بھی اوبیسلی ڈال سکتے ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا میں نے ان کا بتایا ہے کہ ویسے سے محنت کرتے تھے اور ساتھ ہی حدیث۔ اس کے بعد میں نے چند مثالیں ڈالی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار محنت کے کاموں میں سے 2-3 لائنیں۔ اچھا، ان کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں صحابہ کرام سے خلفائے راشدین سب سے پہلے ڈالے گئے ہیں۔ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں، ہیڈنگز دیکھیں آپ۔ اور اچھا، تو میں نے ان کے ناموں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر یہ میری ہیڈنگز نہیں ہیں، یہ میرے نام ہیں صرف اور صرف، جو میں نے پین سے بھی لکھ سکتی تھی لیکن مارکر سے لکھنے کا مقصد ہائی لائٹ کرنا تھا، اور تھوڑی سی ریپرزنٹیشن کا نام بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ۔ اچھا، تو گائز پہلے میں شعر ایڈ کر چکی تھی، حدیث بھی میں نے پیچھے ہی ایڈ کی تھی، تو اب تھی آیت قرآنی کی باری۔ جیسا کہ یہ آیت ہے اور بالکل اس سے منسلک ہے جو کہ محنت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی میں نے ڈالی ہیں، جن میں حضرت آدم، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اور گائز یہ ہیڈنگز نہیں ہیں، یاد رکھیے گا یہ ہیڈنگز نہیں ہیں، یہ نام ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور تاریخ میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس دیگر خلفاء کے نام بھی آتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور ہے، سب جانتے ہیں۔ اس میں نے ان کا یہ جو ارشاد ہے اسے ہائی لائٹ کر کے لکھا ہے۔ اس کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے ریپرزنٹیشن بھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری لینتھ کور ہو جاتی ہے بڑا لکھنے سے، اور سب کچھ بڑا نہیں لکھتی ہے، میں نے بس یہ بڑا لکھا ہے اور تھوڑی سی لینتھ ہماری جلدی کور ہو گئی، ٹائم بچ گیا۔ دیکھیے اب آتا ہے ہماری شعر کی باری۔ شعر میں نے پورا نہیں ڈالا یہاں کیونکہ وہ منسلک نہیں تھا۔ ہاں، مصرع منسلک ہو تو آپ مصرع بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مصرع ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک سائن ہوتا ہے جو کہ لازم ڈالا ہے۔ جیسے کہ یہاں دیکھیں، میں نے ہمت مرد خدا لکھا تھا تو ساتھ ہی آئین ڈالا ہوا تھا، یہ اس مصرع کی علامت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ڈالے تو ایگزامینر کو ایسا لگے گا جیسے آپ شعر لکھتے لکھتے بھول گئے، تو یہ لازم ڈالنا ہوتا ہے۔ مصرع کی علامت میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے جو لازم ڈالنا ہے، اور آگے میں آپ کو شعر کی علامت بتا رہی ہوں۔ دیکھیں، 12 کی طرح لطف و کرم عام کیے جائے، جو میں نے پیچھے کوما ٹائپ ڈالا ہے یہ شعر کی علامت ہے جو کہ اس کے ساتھ لازم ڈلنی چاہیے۔ اوپر میں نے کوٹ ڈالا ہے جسے میں بھول گئی تھی بتانا آپ کو، کوٹس بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، پیچھے ہم نے تھوڑے شعر ڈالے تھے، یعنی ایک مصرع ڈالا تھا، تو اب آگے جو ہے ہم پورا بند ڈال سکتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھیں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، اگر پیچھے تھوڑا سا لکھا تھا تو آگے ہم اگر زیادہ بھی لکھتے تو یہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ پیچھے صرف ایک ہی مصرع تھا اور ایک ہی شعر تھا، زیادہ ہم نے اس میں کوٹس وغیرہ ڈالنے کو ترجیح دی میں نے۔ اچھا، تو یہ آ گیا ہمارے ایسے کا اینڈ۔ گائز اگر آپ کو یہ اس سے اچھا لگا ہے تو مجھے کامنٹ میں ضرور آپ بتائیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے ٹوٹل 2 شیٹس کا ایسے لکھا ہے، آپ کی یہ میکسیمم شیٹ ہے جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔